بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الفرقان پارٹ نمبر 1۔ سورۃ الفرقان مکیہ، سورہ فرقان مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب نمبر 1 اپنے بندہ پر، نمبر 2 تاکہ رہے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا، نمبر 3 الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا ساجی سلطنت میں، اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر، نمبر 4 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا، اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے کتنے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں، اور نہیں مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے، اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ۔ تفسیر نمبر 1۔ قرآن فرقان ہے، فرقان فیصلہ کی کتاب۔ قرآن کریم کو فرمایا جو حق و باطل کا آخری فیصلہ اور حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ یہی کتاب ہے جس نے اپنے اتارنے والے کی عظمت شان، علو صفات اور اعلیٰ درجے کی حکمت اور آفت کو انتہائی شکل میں پیش کیا، اور تمام جہان کی ہدایت و اصلاح کا تکفل اور ان کی خیر کثیر اور غیر منقطع برکت عطا کرنے کا سامان بہم پہنچایا۔ نمبر 2 یعنی اپنے اس کامل و اکمل بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ممتاز لقب ہی کمال عبودیت کی وجہ سے عبداللہ ہو گیا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ نمبر 3 قرآن عالمین کے لیے نذیر ہے، یعنی قرآن کریم سارے جہان کو کفر و عصیان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والا ہے۔ چونکہ صورت ہادہ میں مکذبین و معاندین کا ذکر بکثرت ہوا ہے، شاید اسی لیے یہاں صفت نذیر کو بیان فرمایا، بشیر کا ذکر نہیں کیا، اور للعالمین کے لفظ سے بتلا دیا کہ یہ قرآن صرف عرب کے امیوں کے لیے نہیں اترا بلکہ تمام جن و انس کی ہدایت و اصلاح کے واسطے آیا ہے۔ نمبر 4 تخلیق میں فطری موزونیت، یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اس سے وہی خواص و افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لیے پیدا کی گئی ہے، اپنے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، نہ اپنے حدود میں عمل و تصرف کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ غرض ہر چیز کو ایسا ماپ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کمی پیشی یا انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے سائنسدان حکمت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور آخرکار ان کو یہی کہنا پڑتا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نشورہ جی اٹھنے کی۔ نمبر 1 وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه وعانه علیہ قوم آخرون، اور کہنے لگے جو منکر ہے اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے۔ نمبر 2 فقد جاءوا ظلما وزورا، سو آگے بے انصافی اور جھوٹ پر۔ نمبر 3 وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام۔ نمبر 4 قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، تو کہہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں۔ نمبر 5 انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 6 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں۔ نمبر 7 لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو، او یلقا یا آ پڑتا۔ تفسیر نمبر 1 مشرکین کا شرک غیر فطری ہے، یعنی کس قدر ظلم اور تعجب و حیرت کا مقام ہے کہ ایسے قادر مطلق مالک الکل حکیم علی الاطلاق کی زبردست ہستی کو کافی نہ سمجھ کر دوسرے معبود اور حاکم تجویز کر لیے گئے جو گویا خدا کی حکومت میں حصہ دار ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کا خود اپنا وجود بھی اپنے گھر کا نہیں، نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ مارنا جلانا ان کے قبضہ میں ہے، نہ اپنے مستقل اختیار سے کسی کو ادنا ترین نفع پہنچا سکتے ہیں، بلکہ خود اپنی ذات کے لیے بھی ذرہ برابر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسی عاجز و مجبور ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا کس قدر سفاہت اور بے حیائی ہے۔ ربط یہ تو
قرآن نازل کرنے والے کی صفات اور شؤون کا ذکر تھا، اس کے متعلقین مشرکین کی بے تمیزی کر رہے تھے، اس کی تردید تھی۔ آگے خود قرآن اور حامل قرآن کی نسبت سفیہانہ نکتہ چینیوں کا جواب ہے۔ نمبر 2، کفار کا قرآن پر بے سر و پا اعتراض۔ یعنی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کی مدد سے ایک کلام تیار کر لیا ہے، اس کو جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے، پھر ان کے ساتھی لگے اس کی اشاعت کرنے، بس کل حقیقت اتنی ہے۔ نمبر 3، یعنی اس سے بڑھ کر ظلم اور جھوٹ کیا ہوگا کہ ایسے کلام معجز اور کتاب حکیم کو جس کی عظمت و صداقت پر آفتاب سے زیادہ روشن ہے کذب و افطرا کہا جائے۔ کیا چند یہودی غلاموں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جا سکتا ہے جس کے مقابلے سے تمام دنیا کے فصیح و بلیغ عالم و حکیم بلکہ جن و انس ہمیشہ کے لیے عاجز رہ جائیں، اور جس کے علوم و معارف کی تھوڑی سی جھلک بڑے بڑے عالی دماغ عقلاء و حکماء کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ نمبر 4، قرآن پر کفار کا ایک اور اعتراض، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی ہیں یا کسی سے نوٹ کرا لی ہیں، وہی شب و روز ان کے سامنے پڑھی اور رٹی جاتی ہیں، نئے نئے اسلوب سے انہی کا الٹ پھیر رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اول نماز کے 2 وقت مقرر تھے، صبح اور شام۔ مسلمان حضرت کے پاس جمع ہوتے، جو نیا قرآن اترا ہوتا لکھ لیتے یاد کرنے کو، اس کو کافر یوں کہنے لگے۔ نمبر 5، قرآن اب خود اپنی دلیل ہے، یعنی کتاب خود بتلا رہی ہے کہ وہ کسی ایک انسان یا کمیٹی کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اس خدا کی اتاری ہوئی ہے جس کے احاطہ علمی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اس کلام کی موجزانہ فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، اخبار غیبیہ، احکام و قوانین اور وہ اسرار مکنونہ جن کی تہ تک بدون توفیق الہی کے عقول و افہام کی رسائی نہیں ہو سکتی، صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی محدود علم والے آدمی یا سازشی جماعت کا کلام نہیں۔ نمبر 6، یعنی اپنی بخشش اور مہر سے ہی یہ قرآن اتارا، موضح القرآن۔ پھر جو لوگ ایسی روشن حقیقت کے منکر ہیں باوجود ان کے جرائم کا تفصیلی علم رکھنے کے فوراً سزا نہیں دیتا، یہ بھی اس کی بخشش اور مہر ہی کا پرتو ہے۔ نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر کھانے پینے سے اعتراض، یعنی جب ہماری طرح کھانا کھائے اور ہماری طرح خرید و فروخت کر لیے بازاروں میں جائے تو ہم میں اس میں کیا فرق رہا؟ اگر واقعی رسول ہے تو چاہیے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کے بکھیڑوں سے فارغ ہوتا۔ الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، اسی کے پاس خزانہ ہو یا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک باغ کے کھایا کرتا اس میں۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہنے لگے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی۔ نمبر 2، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھ کیسے بٹلاتے ہیں تجھ پر مثلیں، سو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ۔ نمبر 3، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار، بڑی برکت ہے اس کو جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کے نیچے بہتی ہوں ان کے نہریں، اور کر دے تیرے واسطے محل۔ نمبر 4، بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، کچھ نہیں وہ جٹلاتے ہیں قیامت کو اور ہم نے تیار کی ہے اس کے واسطے کہ جٹلاتا ہے قیامت کو آگ۔ نمبر 5، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے سنیں گے اس کا جھنجھلانا اور۔ تفسیر نمبر 1، نبوت پر کفار کے جاہلانہ شبہات، یعنی اگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم خدا کا ایک آدھ فرشتہ ان کو سچا ثابت کرنے اور روب جمانے کے لیے ساتھ رہتا، جسے دیکھ کر خواہ مخواہ لوگوں کو جھکنا پڑتا۔ یہ کیا کہ قسم پرسی کی حالت میں اکیلے دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں، یا اگر فرشتے بھی ہمراہ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا کوئی غیبی خزانہ مل جاتا کہ لوگوں کو بے دریغ مال خرچ کر کے ہی اپنی طرف کھینچ لیا کرتے، اور خیر یہ بھی نہ صحیح، معمولی رئیسوں زمینداروں کی طرح انگور کھجور وغیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو نہ دیتے، تو کم از کم خود بے فکری سے کھایا پیا کرتے۔ جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عہد جلیلہ
عہدہ جلیلہ پر معاذ اللہ ایسی معمولی حیثیت کے آدمی کو مامور کیا ہے۔ نمبر 2، یعنی میاں کی یہ پوزیشن اور اتنے اونچے دعوے بجز اس کے کہ کیا کہا جائے کہ عقل کھوئی گئی، یہ کسی نے جادو کے زور سے دماغ مختل کر دیا ہے جو ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ نمبر 3، کفار کی حیرانی اور ابدی گمراہی، یعنی کبھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں محض مفتریات ہیں، کبھی دعوے کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے سیکھ کر اپنے سانچے میں ڈال لی ہیں، کبھی اپنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور بتلاتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون۔ یہ اضطراب خود بتلاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کسی ایک بات پر قرار نہیں اور الزام لگانے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ انبیاء کی جناب میں اس طرح کی گستاخیاں کر کے گمراہ ہوتے ہیں ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی توقع نہیں۔ نمبر 4، یعنی اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، وہ چاہے تو ایک باغ کیا بہت سے باغ اس سے بہتر عنایت فرما دے جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ اور نہریں اور حور و قصور ملنے والے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا میں عطا کر دے، لیکن حکمت الہی بالفعل اس کو مقتضی نہیں، اور معاندین کے سارے مطالبات اور فرمائشیں بھی اگر پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل و معجزات پیش کیے جا چکے وہ کافی سے زیادہ ہیں۔ نمبر 5، قیامت کا آنا اٹل ہے، یعنی یہ لوگ جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں فی الحقیقت طلب حق کی نیت نہیں، محض شرارت اور تنگ کرنے کے لیے ہے۔ شرارت کا سبب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اور سزا و جزا پر یقین نہیں آیا، سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں بنتا، قیامت آ کر رہے گی اور ان مکذبین کے لیے آگ کا جو جیل خانہ تیار کیا گیا ہے اس میں ضرور رہنا پڑے گا۔ زفیراً چلانا۔ نمبر 1، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں، ایک زنجیر میں کئی بندھے ہوئے، پکاریں گے اس جگہ موت کو۔ نمبر 2، لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، مت پکارو آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو۔ نمبر 3، قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پرہیزگاروں سے۔ نمبر 4، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے واسطے وہاں ہیں جو وہ چاہیں۔ نمبر 5، رہا کریں ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، ہو چکا تیرے رب کے ذمہ وعدہ مانگا ملتا۔ نمبر 6، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اور جس دن جمع کر بلائے گا ان کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ آپ بہکے راہ سے۔ نمبر 7، قالوا سبحانک ما کان، بولیں گے تو پاک ہے ہم سے۔ تفسیر۔ نمبر 1، کفار کے لیے دوزخ کا جوش و غضب، یعنی دوزخ کی آگ محشر میں جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں بھر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پھنکاروں سے بڑے بڑے دلیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، کفار زنجیروں میں بندھے ہوں گے، یعنی دوزخ میں ہر مجرم کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں سے ہل نہ سکے گا، اور ایک نوعیت کے کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اس وقت مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے، کاش موت آ کر ہمارے ان دردناک مصائب کا خاتمہ کرے۔ نمبر 3، بار بار کی موت، یعنی ایک بار مریں تو چھوٹ جائیں، دن میں 1000 بار مرنے سے بدتر حال ہوتا ہے۔ موضح القرآن۔ نمبر 4، یعنی مکذبین کا انجام سن لیا، اب خود فیصلہ کرو یہ پسند ہے یا وہ جس کا وعدہ مومنین متقین سے کیا گیا۔ نمبر 5، اور چاہیں گے وہی جو ان کے مرتبہ کے مناسب ہوگا۔ نمبر 6، مومنین کے انعامات۔ وعدہ مسئولاً سے مراد حتمی وعدہ ہے جو خدا تعالیٰ نے محض فضل و عنایت سے اپنے ذمہ لازم کر لیا، یہ مطلب کہ اس وعدے کے افاق کا متقین سوال کریں گے جو یقیناً پورا کیا جائے گا، جیسا کہ دعا میں ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک جی الاخرہ۔ نمبر 7، باطل معبودوں سے سوال، یعنی عابدین کو سنا کر معبودوں سے دریافت کیا جائے گا کیا تم نے ان کو شرک کی اور اپنی پرستش کرانے کی ترغیب دی تھی، یا یہ خود اپنی حماقت و جہالت اور غفلت و بے توجہی سے گمراہ ہوئے۔ ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، بننا آتا تھا کہ پکڑ لیں کسی کو تیرے بغیر رفیق۔ نمبر 1، ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما برا، لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بھلا بیٹھے تیری یاد اور یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے۔ نمبر 2،
فقد کذبوکم بما تقولون، سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں۔ نمبر 3 فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو۔ نمبر 4 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو کوئی تم میں گناہ گار ہے اس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب۔ نمبر 5 وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں۔ نمبر 6 وجعلنا بعضكم لبعض فتنہ، اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو۔ اتصبرون، دیکھیں ثابت بھی رہتے ہو۔ نمبر 7 وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ نمبر 8 تفسیر۔ نمبر 1 یعنی ہماری کیا مجال تھی کہ تجھ سے ہٹ کر کسی دوسرے کو اپنا رفیق و مددگار سمجھتے، پھر جب ہم اپنے نفس کے لیے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رکھتے تھے تو دوسروں کو کیسے حکم دیتے کہ ہم کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھیں۔ نمبر 2 باطل معبودوں کا جواب، یعنی اصل یہ ہے کہ یہ بدبخت اپنی سوء استعداد سے خود ہی تباہ ہونے کو پھر رہے تھے، ہلاکت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ ظاہری سبب اس کا یہ ہوا کہ عیش و آرام میں پڑھ کر اور غفلت کے نشے میں چور ہو کر آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے، کسی نصیحت پر کان نہ دھرا، پیغمبروں کی ہدایت و ارشاد کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیں اور دنیاوی تمتع پر مغرور ہو گئے۔ آپ نے اپنی نوازش سے جس قدر ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے فائدے پہنچائے، یہ اسی قدر غفلت و نسیان میں ترقی کرتے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انعامات الہیہ کو دیکھ کر منعم حقیقی کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرتے، الٹے مغرور و مفتون ہو کر کفر و عصیان پر تل گئے، گویا جو امرت تھا بدبختی سے ان کے حق میں زہر بن گیا۔ نمبر 3 یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ لو جن کی آنت پر تم کو بڑا بھروسہ تھا وہ خود تمہارے دعوی کو جھٹلا رہے اور تمہاری حرکات سے اعلانیہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ نمبر 4 یعنی اب نہ عذاب الہی کو پھیر سکتے ہو، نہ بات کو پلٹ سکتے ہو، نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، جس کو جو سزا ملنے والی ہے اس کے پڑے مزے چکھتے رہو۔ نمبر 5 شاید ظلم سے مراد یہاں شرک اور ممکن ہے کہ ہر قسم کا ظلم و گناہ مراد لیا جائے۔ نمبر 6 تمام انبیاء بشر تھے، یہ جواب ہوا ما لہذا الرسول یاکل الطعام الی آخری کا، یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب آدمی تھے، آدمیوں کی طرح کھاتے پیتے اور معاشی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے۔ ان کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا جو کھانے پینے اور حوائج بشریہ سے مستغنی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے لیے بازاروں میں پھرنا شان تقدس اور بزرگی کے منافی نہیں، بلکہ اگر بازار نہ جانے کا منشا کبر و خودبینی ہو تو یہ بزرگی کے خلاف ہے۔ نمبر 7 تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، یعنی پیغمبر ہیں کافروں کا ایمان جانچنے کو اور کافر ہیں پیغمبروں کا صبر جانچنے کو۔ اب دیکھیں کافروں کے سفیہانہ طعن و تشنیع اور لغو اعتراضات سن کر تم کس حد تک صبر و استقلال دکھلاتے ہو۔ نمبر 8 یعنی کافروں کا کفر و ایذا دہی اور صابروں کا صبر و تحمل سب اس کی نظر میں ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل دے کر رہے گا۔ سورۃ الفرقان کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔